بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سیلف ریسپیکٹ۔ اس عنوان کے زیر تحت ہم نے دیکھنا ہے کہ سیلف ریسپیکٹ کے کتنے درجے ہیں، سیلف ریسپیکٹ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، سیلف ریسپیکٹ حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، اور طریقہ کار کے مطابق جب ہم چلیں گے تو سیلف ریسپیکٹ کے درجوں کے مطابق ہم اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں اور ہم دوسروں کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ بندے کی عزت سب سے پہلے اپنی نظر میں ہونی چاہیے، یہی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ سیلف ریسپیکٹ کے 5 درجے ہیں۔ نمبر 1، جسم کی بیرونی صفائی۔ جسم کی بیرونی صفائی میں بندے کا جسم ہے جس میں وہ اپنا روزمرہ زندگی میں جس طرح منہ ہاتھ دھوتا ہے، غسل کرتا ہے، جسم کی صفائی کرتا ہے، اس میں لباس بھی شامل ہے۔ لباس کی صفائی، اور بے شک اس کا لباس نیا نہیں ہے، بے شک پرانا لباس ہے، لیکن صاف ستھرا ہو، اس پہ خوشبو لگانی، یہ اس میں تھوڑی سی مزید بہتری لے آتا ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ جسم صاف ہے، لباس صاف ہے اور خوشبو ہے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ ہم اس درجے پہ بہت سے بندوں کو فائز دیکھتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے جسم کی اندرونی صفائی۔ جسم کی اندرونی صفائی سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی نشہ آور اشیاء ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے، سگریٹ نہ پیے جائیں، نسوار نہ ڈالی جائے، شراب وغیرہ نہ استعمال کی جائے، افیون اور چرس کا استعمال نہ کیا جائے، گٹکا اور شیشہ کا استعمال نہ کیا جائے، جتنی بھی نشہ آور اشیاء ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے، اور جسم کو اندرونی طور پر صحت مند رکھنے کے لیے پولوشن سے بچایا جائے۔ اب اس پہ غور کرتے ہیں کہ صرف نشہ آور اشیاء ہی خطرناک ہیں، یا جو عام جائز اشیاء ہیں، حلال اشیاء ہیں، ان کا استعمال بھی کسی حد تک کسی حوالے سے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ بندہ اس بات پہ غور کر لے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اب حلال چیزوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض بندے جو ہیں انہیں چائے پینے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، بہت زیادہ چائے پیتے ہیں۔ صبح چائے پی ہے نا تو 12 بجے سے پہلے پھر چائے پی لی ہے، اچھا 12 بجے کا کھانا کھایا، لنچ کیا، اس کے بعد پھر چائے پی لی ہے، اچھا سپہر کا وقت آیا تو پھر چائے پی لی ہے، اچھا رات کے کھانے کے بعد پھر چائے پی لی ہے۔ اس دوران اگر کسی سے ملاقات کی ہے تو اس نے تکلفاً چائے پیش کر دی ہے تو وہ بھی پی لی ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ اپنے معدے پہ بہت زیادہ نقصان دہ اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اسی طرح قہوے کا استعمال، بعض بندوں میں قہوہ پینے کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ عادت پائی جاتی ہے، اور عادت کوئی بھی بہت زیادہ جب بڑھ جاتی ہے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض بندے دوائی کے طور پہ قہوہ استعمال کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ قہوے کے عادی ہوتے جاتے ہیں، اور پھر وہ کا استعمال جو ہے نا مسلسل ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کی ہوش بھی نہیں ہے، صرف وہ نا چائے یا قہوے پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ اس طرح بھی صحت پہ برے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جسم کی بیرونی صفائی سے پہلا درجہ جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے۔ وہ اسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھا جائے، اس کو میلا نہ ہونے دیا جائے۔ اب ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 2 درجے ہیں، جسم کی بیرونی صفائی والا درجہ اور جسم کی اندرونی صفائی والا درجہ، اس میں بہت سے بندے ہمیں جو ہے نا وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو یہ 2 درجات حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ 2 درجے حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تیسرے درجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیلف ریسپیکٹ کا تیسرا درجہ ہے ماحول کی صفائی۔ صاف ستھرا ماحول، ہوادار روشن ماحول جو ہے صحت کا ضامن ہے، اس میں بہت سے جو ماحولیاتی جراثیم ہیں
उनसे बचाव मुमकिन है। बंदे को चाहिए कि अपना माहौल साफ़ सुथरा रखे और उसको आलूदा ना होने दे, और अगर पहले से माहौल आलूदा है तो उसको अवॉइड करे, उसको नज़रअंदाज करे, उसको छोड़ दे, उस माहौल में रहना छोड़ दे। ये सबसे बेहतर है। अगर मजबूरन ऐसे माहौल में रहना पड़ता है जो माहौल इतना साफ़ सुथरा नहीं है, पोल्यूटेड है, तो फिर कोशिश की जानी चाहिए कि उस माहौल को साफ़ सुथरा किया जाए और उसको दोबारा आलूदा ना होने दिया जाए। पानी भी माहौल में शामिल है, पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। आजकल फिल्ट्रेशन प्लांट है, या घर में भी फिल्टर का बंदोबस्त होना चाहिए। इसके अलावा हवा जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गली साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपका रूम, आपका घर, आपका सहन, इर्द गिर्द माहौल सारा साफ़ होना चाहिए। माहौल साफ़, बीमारियां कम। और अगर मुसलसल ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो साफ़ सुथरा है, जिस्म को आपने बैरूनी तौर पे साफ़ रखा हुआ है, जिस्म को आपने अंदरूनी तौर पे साफ़ रखा हुआ है, ग़िज़ाओं में एक्सेस नहीं कर रहे, जैसे पहले बयान किया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो एक्सेस नहीं होने दी। देखिए ना, खाना जो है वो हलाल है। हलाल खाना भी अगर ख्वाहिश के मुताबिक ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर बदहज़मी होने का ख़तरा है, इनडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग। साफ़ सुथरी ग़िज़ा होनी चाहिए और ताज़ा हो तो बहुत बेहतर है। ये 3 दर्जे ऐसे हैं कि ये बंदा किसी के बारे में भी अगर जानना चाहता है कि वो सेल्फ़ रेस्पेक्ट के किस दर्जे पे है या कितने दर्जे उसने हासिल कर लिए हैं, तो बड़ी आसानी के साथ उस बंदे से बात किए बगैर, सिर्फ़ उसको देखने से, उसके माहौल को देखने से और कुछ वक्त उसके साथ गुजार कर ये जान सकते हैं कि वो जो है बंदा, वो सेल्फ़ रेस्पेक्ट के किस दर्जे पे है। देखिए, जब हम बंदे को मिलेंगे, बंदे को देखेंगे, तो साफ पता चल जाएगा कि ये साफ़ सुथरे लिबास वाला बड़े खूबसूरत अंदाज में इसने खुद को संवारा हुआ है। जब उसके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, 2-4 घंटे अगर गुजारने का मौका मिल जाता है, तो यकीनन वो अगर नशे का आदी है, बेशक वो नशा आम किस्म का जिसको नशा समझा ही नहीं जाता, मसलन सिगरेट नोशी, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, खाना बेतहाशा खाना, वो इस पे काबू नहीं पा सकेगा। तो यकीनन ये भी वाज़ह हो जाएगा कि ये बंदा इस दर्जे पे नहीं है। और अगर वो उस पे कायम रहता है, यानी खाना ज़रूरत के मुताबिक खाता है, चाय का या किसी नशा आवर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, ख़ास तौर पे जो नशा आवर अशिया है उनका तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करता, तो उसकी खूबी सामने आ गई कि वो सेल्फ़ रेस्पेक्ट के दूसरे दर्जे को भी हासिल कर गया। पहला दर्जा तो बैरूनी सफाई है, वो उसने हासिल कर लिया। दूसरा दर्जा जिस्म की अंदरूनी सफाई है, वो भी उसने हासिल कर लिया। और अब तीसरे दर्जे की बारी है जिसमें उसका माहौल है। वो तो सिर्फ देखते ही वो किस माहौल में बैठा हुआ है, किस माहौल में वो मूव कर रहा है, अक्सर किस माहौल में होता है, वो देख के तो बगैर बात किए पता चल जाता है कि ये बंदा सेल्फ़ रेस्पेक्ट के तीसरे दर्जे पे भी बहुत अच्छे अहसन तरीके से फायज है। हम इंसान अल्लाह ताला की मखलूक, अशरफुल मखलूकात में से अशरफुल मखलूकात हैं। हम बेशक दिलों के हाल नहीं जानते, बेशक किसी का जहन नहीं पढ़ सकते, लेकिन सिर्फ देखने से हम ये 3 दर्जों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने बारे में भी असेस कर सकते हैं कि हम इन 3 दर्जों को हासिल कर चुके हैं या नहीं, और दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं कि वो ये 3 दर्जे हासिल कर चुके हैं या नहीं। अब जनाब 2 दर्जे रह गए, चौथा और 5वां। ये ऐसे दर्जे हैं कि ये उस बंदे से बातचीत करके या अपने बारे में अगर जानना, तो हम जब बात करेंगे दूसरों से तो उस वक़्त दूसरे भी जान जाएंगे कि हम चौथे और 5वें दर्जे पे मौजूद हैं या नहीं। जनाब चौथा दर्जा है दिमाग की सफाई। अच्छा, दिमाग अल्लाह ताला ने एक सेंट्रल प्रोसेसर
دیا ہے انسانوں کو، اور اس دماغ میں جو آبزرویشن میں آنے والی جو چیزیں ہیں، جو ہماری آنکھوں کے ذریعے اور ہمارے کانوں کے ذریعے جو سنی ہوئی باتیں ہیں وہ، اور ہماری آنکھوں کے ذریعے جو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، واقعات ہیں، معاملات ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ ذہن میں جا کے تو پھر اس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں یا یہ بری چیزیں ہیں۔ اچھا، اب دو ہی معاملات ہیں۔ اگر ہم ذہن میں اٹھنے والے خیالات برے جو ہیں وہ اگر چھوڑ دیتے ہیں اور اچھے خیالات کو اپنا لیتے ہیں تو ہم یہ چوتھے درجے پہ بھی بڑے احسن طریقے سے فائز ہو جاتے ہیں۔ اب مد مقابل دوسرے بندوں کے بارے میں، جس بندے سے ملاقات ہوگی وہ جب بات چیت کرے گا تو یقیناً شروع میں بے شک وہ کنٹرول پہ ہے، لیکن تھوڑی دیر اس سے بات چیت کرتے ہوئے ہمیں پتہ چل جائے گا، یا دو چار ملاقاتوں کے بعد، بے شک اس میں دو چار دن لگ جائے یا تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ملاقاتیں ہوں، تو وہ کھل جائے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے خیالات کا بندہ ہے۔ اگر اچھے خیالات کا ہے تو یہ سیلف ریسپیکٹ کے چوتھے درجے پہ فائز ہے، اور اگر یہ برے خیالات کو زیادہ یعنی کہ اس کی حمایت کرتا ہے اور بیان بھی کرتا ہے، اکثر ڈسکشنز میں برے خیالات ہی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ چوتھے درجے پہ فائز نہیں ہو سکا۔ یہ قابل افسوس ہے۔ اب ہے پانچواں درجہ۔ پانچواں درجہ ہے کہ دل کی صفائی۔ دل جسم کا ایک مرکزی حصہ ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے اور سارے جسم میں پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ دماغ کو بھی۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار زبان سے اور دل سے تصدیق، جو کہہ رہے ہیں وہ دل کے مطابق ہو، دل اس کہنے کے مطابق ہو اور وہ کہا گیا دل کے مطابق ہو۔ اب دل میں یہ ہے، سائیکولوجیکلی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دل میں جو ہے نا خواہشیں اچھی اور بری دو قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم بری خواہشات رکھتے ہیں، اچھی خواہشات بہت کم ہیں، تو پھر ہم پانچواں درجہ جو ہے نا اس پہ ہم سلپ ہو گئے، یہ درجہ ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ جب مد مقابل جب ہم سے بات کرے گا تو ہم اس کے خیالات کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی خواہشات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے خیالات سے ہمیں اس کے دماغ کی صفائی کا پتہ چلتا ہے، اس کی خواہشات سے اس کے دل میں اٹھنے والی خواہشات کا پتہ چلتا ہے۔ اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے ہم بری خواہشوں کو رد کرتے ہیں اور اچھی خواہشوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مطابق جو ہے اسٹرگل کر کے تو آئندہ زندگی میں اور موجودہ جو ہمارا معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس میں بہتری کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب والا، سیلف ریسپیکٹ کے یہ 5 درجات ہیں۔ یہ 5 درجات حاصل ہونے پہ ہمیں سیلف ریسپیکٹ حاصل ہوتی ہے۔ جس محفل میں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، اگر ان 5 درجات کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں تو بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، دھیمے لہجے میں کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرتے، بری بات کی حمایت نہیں کرتے، بری باتیں نہیں کرتے، برے خیالات کو جھٹک دیتے ہیں، صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، تمام آداب بروئے کار لاتے ہیں، تو یقیناً اگر ریسپیکٹ نہیں ملتی تو وہ ایک ناسمجھ کے حوالے سے ہو سکتی ہے کہ وہ نہ ریسپیکٹ کرے، ورنہ جو جانتا ہو وہ ریسپیکٹ کرتا ہے۔ اس جگہ پہ ایک تاریخ میں سے حوالہ دینا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی وادی میں گئے اور وہاں جب تبلیغ اسلام کی کوشش کی تو سننے والوں نے مد مقابل جو وہاں پہ لوگ تھے، وہاں کے رہائشی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا، نعوذ باللہ۔ آپ کی
اپنے طور پہ توہین کرنے کی کوشش کی. شیطان نوجوان ان کے پیچھے لگ گئے اور پتھر بھی مارے، حتیٰ کہ یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ آپ کے نالین مبارک بہہ جانے والے خون سے پاؤں کے ساتھ چپک رہے تھے. جب طائف کی وادی سے آپ باہر پہنچے، تھوڑے سے محفوظ مقام پہ جا کے قیام کیا، تو فرشتہ جبریل آپ کے پاس تشریف لے آئے اور اللہ کی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ ٹکرا دیں اور انہیں ان کے کیے کی سزا مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مایوس نہیں ہوں، مجھے ان کی آئندہ آنے والی نسلوں سے امید ہے. اللہ کو جانے گے، مجھے ان سے امید ہے. جناب والا آج دیکھیں، وہ طائف جس کی یہ صورتحال سامنے آئی ہے تاریخ میں، آج سارا طائف مسلمان ہے، سارا عرب مسلمان ہے. دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہ مسلمانوں کے ممالک ہیں. مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. کیا سیلف ریسپیکٹ کے دائی اعلیٰ درجے پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز، نبیوں کے سردار، دو جہانوں کے لیے رحمت، آپ کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے کوئی بندہ بھی جب یہ 5 درجے حاصل کرتا ہے تو وہ سیلف ریسپیکٹ پہ فائز ہو جاتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں بہترین نمونہ ہے. جناب والا، اب بات یہ ہے کہ یہ 5 درجات تو ٹھیک ہے، آخر یہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کیا طریقہ ہو، کس کے لیے آسان ہے کہ یہ 5 درجات حاصل کر لیں؟ یہ 5 درجات حاصل کرنے کے لیے سیلف کنٹرول ضروری ہے. سیلف کنٹرول ہوگا تو پہلا درجہ جسم کی بیرونی صفائی، سیلف کنٹرول ہوگا دوسرا درجہ جسم کی اندرونی صفائی، سیلف کنٹرول ہوگا جسم کی اندرونی اور بیرونی صفائی کے بعد تیسرا درجہ ماحول کی صفائی. جناب والا، سیلف ریسپیکٹ ہوگی تو دماغ کی صفائی. یہ سیلف ریسپیکٹ کیسے حاصل ہوگی؟ کنٹرول سے.